اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرے پارے میں تیسرے رکوع کی آیت نمبر 259 دیکھیں گے کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس واقعے کی جانب اشارہ کیا ہے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے جو کہ ایک بستی کے اوپر سے گزرے، اور وہ بستی یعنی پورا شہر کیا تھا، گرا پڑا تھا اپنی چھتوں پر۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کیوں کر زندہ کرے گا اس کے بعد کہ وہ لوگ کیا ہے، مر گئے ہیں۔ تو صرف انہوں نے حیرت سے پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ مطلب کس طرح سے زندہ کرے گا۔ ان کو شک نہیں تھا بلکہ یقین تھا، لیکن اس ٹائم ان کو حیرت ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہتے ہیں 100 برس تک اللہ تعالیٰ نے ان کو مردہ رکھا۔ پھر اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا تو کہا کہ تم یہاں پر کتنی دیر ٹھہرے رہے۔ تو ان کو تو ایسا لگا کہ وہ آئے، انہوں نے یہ بات کہی، وہ سو گئے کہ 1 دن یا اس سے بھی کم۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، بلکہ تم 100 سال یہاں پر ٹھہرے رہے۔ تم دیکھو اپنے کھانے کی طرف جو کہ نہ ہی سڑا ہے نہ ہی گلا ہے، اور تم دیکھو اپنی سواری یعنی گدھے کی طرف جس پر سوار ہو کر کے تم آئے تھے کہ وہ کس طرح سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہے۔ ہم نے اس کو تمہارے لیے نشانی بنایا ہے کہ ایک قدرت ہماری یہ ہے کہ تمہارا کھانا سڑا نہیں، اور دوسری طرف یہ کہ تمہارا گدھا وہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہے۔ اب تم دیکھو کہ کس طرح سے ہم ان ہڈیوں کو ابھار کر جوڑیں گے، اور پھر ہم ان پر کس طرح سے گوشت پہنائیں گے۔ پھر جب یہ سب باتیں ان کے سامنے ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس گدھے کو زندہ کیا، تو جب ان کے اوپر یہ حال ظاہر ہوا تو وہ فوراً کہہ اٹھے کہ مجھ کو معلوم ہے کہ بے شک کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن نے تو ان پیغمبر کا نام ذکر نہیں کیا کہ یہ کون تھے۔ یہ جاننا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کون تھے، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا میسج دینا چاہتا ہے اس کو ہمارے لیے سمجھنا زیادہ ضروری ہے۔ لیکن پھر بھی مفسرین اور یہودیوں کی کتاب میں یہی ذکر ہے کہ وہ کیا ہے، حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ اب اس آیت کا ترجمہ دیکھیں گے کہ اوکل لذی مرہ علی قریتن، اوکل لذی کیا نہیں دیکھا تو نے، الذی اس شخص کو، مرہ جو کہ گزرا یا جس کا گزر ہوا، علی قریتن ایک شہر پر، وہی خاویتن اور وہ گرا پڑا ہوا تھا، علی عروشہا اپنی چھتوں پر۔ قالا تو اس شخص نے یہ کہا، انا یحیی کہ کیوں کر زندہ کرے گا یا کیسے زندہ کرے گا، ہذہ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو، بعد موتہا اس کے مرنے کے بعد، کہ اس بستی کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ کیا ہے زندہ کرے گا۔ تو ان کے اس تعجب پن پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کرا، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہی مردہ کر دیا ہے نا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ پھر مردہ رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو، 100 عامٍ 100 برس یا 100 سال، ثم بعثه پھر اٹھایا اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے بعد اس کو۔ قالا تو کہا، کم لبستا کہ اب تم بتاؤ کہ تم یہاں کتنی دیر تک رکے رہے یا کتنی دیر سے تم یہاں ہو۔ قالا تو اس شخص نے کہا، لبست یومن کہ میں رکا رہا، یومن ایک دن، او بعض یوم یا پھر ایک دن سے کچھ کم۔ قالا تو اللہ تعالیٰ نے کہا، بل لبستا بلکہ تو رہا یا تو ٹھہرا رہا، 100 عامٍ 100 برس کہ تو 100 سال یہاں پر ٹھہرا رہا۔ فانظر پس تو دیکھ، الی طعامکا اپنے کھانے کی طرف، و شرابکا اور اپنے پینے کی طرف، لم یتسنہ وہ سڑا نہیں ہے، وہ گلا نہیں ہے۔ یعنی تم اپنے ساتھ جو کھانا لائے تھے، تم اپنے کھانے کو دیکھو کہ وہ کھانا سڑا ہوا نہیں ہے۔ 100 سال تم یہاں رہے، ہم نے تم کو 100 سال زندہ رکھا، ہم نے یہاں پر تم کو 100 سال کے لیے مردہ رکھا، تو تم اپنے کھانے کو دیکھو وہ خراب نہیں ہوا ہے۔ وانظر الی حمارکا اور پھر تم دیکھو اپنی سواری یعنی گدھے کی طرف، اپنے گدھے کو تم دیکھو، ولنجعلک یعنی وہ گدھا کس طرح سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے دل میں یہ خیال آیا تھا یہ کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے اس بستی کے لوگوں کو زندہ کرے گا، تو یہ بات پریکٹیکلی ہم نے تمہارے اوپر دکھا دی ہے کہ تمہیں ہم نے 100 سال تک کیا ہے مردہ رکھا۔ ایک ہماری قدرت یہ دیکھو کہ تمہارا کھانا کیا ہے سڑا اور گلا نہیں ہے، اور دوسری طرف ہماری قدرت یہ ہے کہ تم اپنے گدھے کو دیکھو کہ کس طرح سے وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو گیا ہے۔ ہم نے تمہیں ہی لوگوں کے واسطے کیا ہے نمونہ یعنی نشانی بنا دیا ہے۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً
اور ہم نے تجھ کو نمونہ بنانا چاہا، یہ ہم نے اس لیے کیا کہ تاکہ ہم نشانی بنائیں تجھ کو، للناسی لوگوں کے واسطے، وانظر اور تو دیکھ، الالعظامی اس کی ہڈیوں کی طرف، یعنی اپنے گدھے کی ہڈیوں کی طرف، کیفا ننشزھا کہ ہم ان کو کس طرح سے ابھار کر جوڑ دیتے ہیں، یعنی وہ ہڈیاں کیا ہے، ڈھانچہ ہو گئی ہیں، تو اب تم دیکھو کہ ہم کس طرح سے ان ہڈیوں کو ابھاریں گے اور ان کو جوڑیں گے، پھر جوڑنے کے بعد کیا کریں گے، پھر ثم نکسوہا پھر ہم اس کو پہنائیں گے، لحمن کیا پہنائیں گے، گوشت پہنائیں گے، فلما تبین لہو پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ پورا پروسیس ان کے سامنے کیا تو کیا ہے، یہ حال ان کے اوپر ظاہر ہوا، تو وہ کہنے لگے، قالا تو انہوں نے کہا، فلما تبین لہو پھر جب ان پر ظاہر ہوا یہ حال کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس گدھے کو اور اس کی ہڈیوں کو ابھار کر کس طرح سے اس پر گوشت کو پہنا دیا، یعنی وہ صحیح ہو گیا، قالا تو وہ فوراً کہہ اٹھے، اعلمو میں جانتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے ہر چیز پر قادر ہے، یعنی مجھ کو معلوم ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس چیز کا میں نے انکار نہیں کیا تھا، بلکہ مجھ کو کیا ہے صرف شک ہوا تھا کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے مردہ لوگوں کو زندہ کریں گے۔ تو یہ ان کا شک کا قصہ نہیں تھا بلکہ یقین سے عین الیقین تک کا سفر تھا۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، ہڈیاں مٹی بن جائیں تو کیسے زندہ ہوں گے، تو یہ سب مذہبی کہانیاں ہیں، نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے وہ دوبارہ کیوں کر نہیں پیدا کر سکتا۔ تو اس چیز کی مثال کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے کہ کس طرح سے ان کو اللہ تعالیٰ نے 100 برس تک کیا ہے مردہ رکھا، پھر اس کے بعد ان کو اٹھایا۔ اور اسی کی دوسری مثال کیا ہے، اصحاب کہف کے واقعے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو کتنے سال کیا ہے سلائے رکھا اور پھر اس کے بعد کیا ہے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ جب پہلی بار کر سکتا ہے تو وہ دوبارہ کیوں کر نہیں کر سکتا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ قرآن جو ہے وہ صرف بات نہیں کرتا ہے بلکہ دلیل، مثال اور تجربے کے ساتھ ساری باتیں بتا دیتا ہے کہ کس طرح سے اور کس کس وقت اللہ تعالیٰ نے کیا ہے مثال دی ہے، کون سی دلیل دی ہے اور کیا تجربہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی آیت میں مثال دکھا دی کہ کس طرح سے نمرود بادشاہ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تمہارا اللہ کیا ہے، کیسا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرا اللہ کیا ہے، وہ ہے جو کہ مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں سورج کو غروب کرتا ہے، پس تو مشرق سے لے آ۔ تو وہ کافر تھا تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ تو ایسے لوگوں کا ساتھی کیا ہے، وہ شیطان ہوتا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں تو ان کا ساتھی یا ان کا مددگار کیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین تھا، لیکن ان کے دل میں ایک شک آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے شک کو فوراً دور کیا اور انہی کے اوپر کیا ہے یہ معاملہ پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے قیامت کے دن دوبارہ لوگوں کو زندہ کرے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس آیت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اور اس میں کون سا واقعہ بیان کیا گیا ہے یہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی آیت لے کر حاضر ہوں گی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔